ہماری اس تحریک موومنٹ جو تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے، میرے ساتھی نے کہا کہ جس سے نام سے ظاہر ہے کہ یہ دوسرے پہلے اس ملک میں جتنے بھی الائنسز بنے، جتنے اتحاد بنے، شاید ان کی منبع میں اس کے پروگرام میں الگ الگ ترجیحات تھے، لیکن اس دفعہ جو اس ملک 75 سال کے بعد جس مقام پہ آ کے ہمارے مقتدر قوتوں نے، ہمارے طاقتور قوتوں نے، جنہوں نے ہمیشہ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا اور برملا کہا، اس نے اس ملک کو اس نیج پہ پہنچایا کہ آج دوسری باتوں کے علاوہ ایک ہی راستہ بچ گیا تھا، جو ہماری اتحادی پارٹیاں، ہماری سب کے الگ الگ پارٹیاں ہیں، تاریخ پی ٹی آئی کی اپنا ایک منشور ایک پروگرام ہے، پشتونخوا مینیمم پارٹی کا اپنا ایک ترجیحات پروگرام ہے، احمد رضا صاحب کی پارٹی ہے، اسی طرح ہماری پارٹی جو بلوچستان جیسے پارٹی کے نام سے ہے، اور ہماری سیاست اس ملک کی بہتری کے ساتھ ساتھ پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی پہ ہماری فوکس جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کے عوام رہے۔ 75 سالوں سے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں یہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے جب الائنس ہماری پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل صاحب جب کوئٹے میں اجلاس ہوا، اسلام آباد میں ہوا، ہر اجلاس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا کہ بلوچستان میں جس طرح ظلم بربد کا بازار گرم ہے، اس وقت بھی اب دیکھیں کہ 3 دن پہلے بھی وہاں پہ بچہ جو ایک لواحقین ہے، جو ایک تنظیم بنی ہے بلوچ یکجہتی کے نام سے، کمیٹی کے نام سے، وہ پریس کلب میں پریس کلب ہے ایسی جگہ کہ لوگ وہاں کے اپنے مسائل وہاں پہ بیان کرتے ہیں، اپنے جنرل صدر سے مل کے ان کو تالا لگایا گیا۔ یعنی اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آئینی گورنمنٹ موجود ہے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئین بھی بحال ہے، آئین اور عدالتوں سب کی موجودگی میں ایک پریس کلب کو وہاں پہ تالا لگایا گیا، اور اس کمیٹی کو، یعنی کیا ہوتا وہ آ کے وہاں پہ اس سے پہلے بھی یہ اسلام آباد آئے تھے، وہاں پہ کافی دن یہ آپ کے اس کلب کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے یہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دے رہے تھے، پھر چلے گئے۔ یعنی یہ اس تمام چیزوں کو جب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو، تمام صوبے کو ایک قید خانہ بنایا گیا، گوادر شہر کو، یعنی آئین کی موجودگی میں، آئین کے آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ ایک فری موومنٹ جو ہے، آپ کسی بھی پاکستانی شہری کو پابند نہیں کر سکتے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیکورٹی کے نام پہ گوادر شہر کو فینسنگ کر رہے ہیں، اس کو خاردار تار سے کھدائیاں ہو رہی ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ لاپتہ افراد کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، جو وہاں لوگ آئے تھے، یہی مارنگ والے تھے، دوسرے لوگ آئے تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ ہماری پارٹی نے 2002 سے لے کر آج تک، جو خود ہماری پارٹی کے قائد ہے، سربراہ ہے، اس کے بھائی جو 76 سے لاپتہ کر کے اس کی آج تک کوئی لاش تک نہیں ملی، ان تمام چیزوں کو جب ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ رکھا، شیئر کیا، پاکستان میں عالیہ جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور آج تک وہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ ووٹ عوام نے کس کو دیا اور منتخب کون ہو کر آئے۔ آج جن لوگوں کو، جس نے اس ملک کی تباہی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس کو پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا، وہ برسر اقتدار ہے، اور جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ یا تو جیل میں پڑے ہوئے یا یہ آپ کے سامنے احتجاج پہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم نے جب رکھا، ڈسکس کیا، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس ملک کو ابھی اگر بچانا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آئین کو بچانا ہوگا اور آئین کی حکمیت کو بحال کرانا ہوگا۔ تو ہم نے وہ تمام ترجیحات اور پارٹی پروگرام اس کے ساتھ، یہ ہماری جو احتیاط ہے وہ صرف کسی کو اقتدار پہ بٹھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے نہیں، ہمیں اس ملک کو اگر بچانا ہے، باوجود اس کے
मैं जिस सूबे का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे इस इस्लामाबाद के रवैये ने, मुक्तदर कोतों के रवैयों ने, उसके जालिमाना रवैयों ने बलूचिस्तान के 50% नौजवान आज भी वो कहते हैं कि ये आईन, कानून और पार्लिमानी सियासत ये लोगों के मसाइल का हल नहीं, इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं। इस नतीजे पहुंचे तब जाके तो बंदूक उठा के कोई पहाड़ों पे गया, कोई कहाँ पे गया। लेकिन आज भी हमारी पार्टी, हमारी जमात ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसले का वाहिद हल वो आइन में है, वो मुज़ाकरात में है, वो जब तक इसका आइन के तहत हल नहीं किया जाएगा ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। हम बरबला कहते हैं कि पाकिस्तान एक नया मुल्क है, एक फेडरेशन है, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स है, हर यूनिट्स के अपने एक तारीख है। पश्तून जो पाकिस्तान 75 साल होते हैं पाकिस्तान बना है, हजारों साल उसकी तारीख है। बलोचों की हजारों साल तारीख है, इसमें सिंधी और पंजाबी जितने भी है। लेकिन ये जो नौजायदा मुल्क है, इस नौजायदा ममालिक के लिए सबसे मुकद्दस उसका आइन होता है, जिसपे यहाँ के आवाम कौमी इकाइयाँ मुत्तफिक होती हैं। ये ईरान की तरह एक तारीखी मुल्क नहीं है जो फारस के नाम से हजारों साल उसकी हिस्ट्री रही। ये चाइना की तरह एक तारीखी मुल्क नहीं जो एक सिविलाइजेशन रही है, हजारों साल की तारीख है। इस मुल्क को अगर चलाना है तो वाहिद रास्ता इसका आइन है, और आइन को की अहमियत है और रूल ऑफ लॉ है। तो इन बातों के साथ मैं वक्त नहीं लूंगा। हमारे जो कायद है, हमारे जो तहरीक के सरबराह है महमूद खान साहब तफसीलन इस पर बात करेंगे। और इससे पहले वो एक मेरे भाई ने इतराज किया कि आप सियासतदान लेट हो गए। हमारे सरबराह तो मैं ख्याल 5-10 मिनट पहले आए थे, यहाँ तशरीफ फरमा थे, वो सबसे पहले आए थे कि ये इंतजाम पूरे नहीं थे। तो इस पे हम माजरत चाहते हैं, और वाकई वक्त का पाबंदी हमें एज ए कौम करनी चाहिए, और ये सबसे जरूरी है। अब सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तरीन साहब, आपने बात की बलूचों की, उनके मसाइल की।